اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ تعالی نور دینے والا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کمشقات، تاقچے کی طرح ہے، فیہا جس تاقچے میں مصباح چراغ ہو۔ المصباح چراغ، فی زجاجۃ شیشے میں ہو، الزجاجۃ شیشہ، کأنہا گویا کہ وہ، کوکب ستارہ ہے، دری چمکتا ہوا، یوقد چراغ کو جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکہ برکت مبارک درخت سے، یعنی اس کے تیل سے، زیتونۃ یعنی زیتون کا درخت، لا شرقیۃ نہ مشرقی سمت میں ہو، ولا غربیہ اور نہ مغربی سمت میں، یقاد قریب ہے، زیتوا کہ اس کا تیل، یضیء خود بخود روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ اگرچہ نہ چھوئے اس کو، نار آگ، نور علی نور، نور ہے نور کے اوپر، یہدی اللہ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، لنورہ اپنے نور کے لیے، من یشاء جسے چاہتے، ویضرب اللہ الامثال اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فی بیوت، وہ نور ایسی گھروں میں حاصل ہوگا، اذن اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ان ترفع کہ ان کو بلند کیا جائے، ویذکر اور لیا جائے، فیہا ان گھروں میں، اسم اللہ کا نام، یسبح تسبیح کرتے ہیں، لہو اللہ کی، فیہا ان گھروں میں، بالغدو پہلے پہر، والآصال اور پچھلی پہروں میں۔ تسبیح بیان کرتے ہیں کون؟ رجال، ایسے لوگ، سمجھ آگے؟ رجال یسبحو کے لیے کیا بنا؟ فاعل۔ ایسے لوگ، لا تلہیہم کہ نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت تجارت، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون اور ڈرتے ہیں، یوماً ایسے دن سے، تتقلب کہ پلٹ جائیں گے، فیہ جس دن میں، القلوب دل، والابصار اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے، احسن ما عمل ان کے اچھے کاموں کا جو انہوں نے کیے، ویزیدہم اور بڑھا دے ان کو، من فضلی اپنے فضل میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یرزق و رزق دیتا ہے، من یشاء جسے بھی چاہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال، کسراب سراب کی طرح ہے، بقیعۃ میدان میں، یحسبہ خیال کرتا ہے اس کو، الظمآن پیاسا، ماء پانی، حتیٰ یہاں تک، اذا جب، جاءہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ نہیں پاتا اس کو،
شیئن کچھ بھی، ووجد اللہ اور پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو عندہ اس شراب کے پاس، فوفاہ بس اللہ تعالیٰ پورا پورا دیتا ہے اس کو اس کا حساب اور اس کا حساب، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب تیز حساب والا ہے، او یا کظلمات اندھیروں کی طرح، فی بحر سمندر میں، لجی گہرے، یغشاہ کہ ڈھانپتے اس کو موج من فوقی اس کے اوپر، موج من فوقی اس کے اوپر، سحاب بادل، ظلمات اندھیرے ہیں، بعضها علی بعض ان میں سے بعض پر، اذا جب اخرجہ نکالتا ہے، یدہ اپنا ہاتھ، لم یکد یراہ تو قریب نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ اور وہ شخص لم یجعل اللہ کہ نہ بنائے اللہ لہو اس کے لیے نورن روشنی، فما لہ تو بس نہیں ہے اس کے لیے من نور کوئی روشنی، الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی جو ہے یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اسی کی، من وہ مخلوقات فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض جو زمین میں ہے، والطیر اور پرندے بھی، صافات پر پھیلائے ہوئے، کل سب کے سب قد تحقیق عالم جانتے ہیں، صلاۃ اپنے بندگی کو، و تسبیح اور اپنے تسبیح کو، واللہ اور اللہ تعالی علیم بہت جاننے والا ہے، بما یفعلون ان کاموں کو جو یہ کرتے ہیں، وللہ اور اللہ کی ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، وإلی اللہ المصیر اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یزجی چلاتا ہے، سحابا بادل، ثم پھر یؤلف جوڑتا ہے، بینہ بادلوں کے درمیان، ثم پھر یجعلہ بناتا ہے اس کو، رکامن تہ بتہ، فتر الودقہ بس دیکھیں گے اب بارش، یخرجو نکلتی ہے، من خلالہ اس کے درمیان سے، بادل کے درمیان سے، وینزل اور اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑوں میں سے، فیہا ٹھیک ہے، پھر جس میں، من برد اولوں کے، فیصیب بس پہنچاتا ہے، بھی وہ، من یشاء جسے چاہتا ہے، ویصرف اور پھیرتا اسے، عن من یشاء جس سے چاہتا ہے، یکاد قریب ہے، ثنا برقی اس کی بجلی کی چمک، برقی ہی اس کی بجلی کی ثنا چمک، یذہب لے جائے بالابصار آنکھوں کو، یقلب اللہ تعالیٰ پلٹ دیتا ہے، اللیل رات کو، والنہار اور دن، ان فی ذلک بے شک اس میں، لعبرۃ البتہ نصیحت ہے، للابصار دیکھنے والوں کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے، خلق پیدا کی ہے، کل دابۃ سارے ہر طرح کے جانور، من ماء پانی سے، فمنہم کہاں سے آ رہے جی جی نہانا کلاس کیا وقت تم نہانے، ہاں کوئی ٹائم نہانے کا نہیں تیرے پاس، کڑے ہو جا، فمنہم بس ان میں سے بعض جانور، میں یمشی ایسے جو چلتے ہیں، علی بطنی اپنے پیٹ کے بل، ومنہم ان میں سے بعض
من جو چلتے ہیں، میم سے جو چلتے اعلیٰ رجلین 2 پاؤں پر، امن ہوں ان میں سے بعض من جو یم سے چلتے اعلیٰ 4 4 پاؤں پر، یخلق اللہ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ما یشاء جو چاہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لقد تحقیق انزلنا ہم نے اتاری ہے آیات نشان مبینات کھول کر بیان کرنے والی، واللہ اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، ویقولون اور کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے ہیں باللہ اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، واطعنا اور ہم نے بات مان لی، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے، فریق منہم ایک فریق ان میں سے، من بعد ذلک اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں ہے وہ لوگ ایمان لانے والے، وَإِذَا اور جب دعو ان کو بلایا جاتا ہے الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولی اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم تاکہ فیصلہ کریں، بین ان کے درمیان، اذا تو اچانک فریق منہم ایک فریق ان میں سے معرضون اعراض کرنے لگتا ہے، وَإِن يَكُن لَهُمُ وَإِن اور اگر یکن ہو لہم ان کے لیے الحق و حق، یأتو تو آتے ہیں الیہ اس کے پاس، مذعنین بڑے جلدی سے چل کر، افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، ام یا ارتابو وہ شک میں پڑ گئے ہیں، ام یا خافون اور ڈرتے ان یحیف اللہ کہ ظلم کرے گا اللہ علیہ ان پر، ورسول اس کا رسول، بلکہ نہیں اولئک وہی لوگ ہم الظالمون ظلم کرنے والے، انما سوا اس کی نہیں کانا ہے قول المؤمنین مومنوں کی بات، اذا جب دعو ان کو بلایا جاتا ہے الی اللہ اللہ کی طرف، ورسول اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ان یقول یہ کہ وہ کہہ دیں وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے مان لیا، واولئک وہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے، ومن یطع اللہ اور جو بات مان لے اللہ کی، ورسول اس کے رسول کے، ویخشى اللہ اور ڈریں، ویتقہ اور بچیں، تقوی اختیار کریں، فاولئک تو وہی لوگ ہم الفائزون کامیاب ہونے والے، واقسموا اور قسمیں اٹھائی انہوں نے، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم اپنے مضبوط قسمیں، لئن امرتہم کہ اگر آپ ان کو حکم کریں گے، لا یخرجن تو وہ ضرور بضرور نکلیں گے، قل آپ کہہ دیجئے لا تقسموا قسمیں مت اٹھاؤ، طاعت معروفۃ طاعت معروفہ بھلی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر جاننے والا ہے، بما تعملون خبیر خبر رکھنے، بما تعملون ان کاموں کے جو تم کرتے ہو، قل آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ اللہ کی بات مان لو، واطیعوا الرسول اور رسول کی بات مان لو، فإن بس اگر تولوا تم منہ موڑ لو، فإنما تو بس پختہ بات ہے، علیہ رسول کے ذمے ہے، ما وہ چیز حمل جو اٹھوائی گئی ان سے، وعلیکم اور تمہارے ذمے ما حملتم جو اٹھوائی گئی تم سے، وإن تطیعوہ اور اگر تم اس کی بات مانو گے رسول کی، تہتدوا تو ہدایت پاؤ گے، وما علی الرسول اور نہیں ہے رسول کے ذمے، الا البلاغ المبین مگر پہنچانا واضح۔ اچھا جی، اللہ نور السماوات والارض، اس کو سمجھنا ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ روشنی دینے والا آسمان اور زمین کو، یہاں پر نور بمانا منور ہے، یعنی اللہ منور السماوات والارض،
سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں دیکھو یہاں پر جو نور ہے نا، ان نور دو قسم کا ہے. ایک نور روشنی جو مخلوق ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کے بالکل شروع میں کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس ذات کے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو. وہ روشنی کیا ہے؟ مخلوق. اور ایک روشنی ہے جو مخلوق نہیں، جو اللہ کی صفت ہے، تو وہ مراد. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہ نور کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اس کو پہلے سمجھے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال تاقچے کی طرح ہے. تاقچہ تو جانتے ہو نا؟ ٹھیک ہے، یہاں پر تو نہیں، بعض علاقوں پر اب بھی تاقچے ہوتے ہیں، خاص کر دیہاتوں میں. یہ جو دیوار کے اندر جو ہے نا وہ خانہ سا بنایا ہوتا ہے، اس کو مشکات کہتے ہیں، تاقچہ. فرمایا تاقچے کی طرح جس میں مصباح کیا ہو؟ چراغ رکھا ہوا. المصباح فی زجاجہ، پھر وہ چراغ کس میں ہو؟ شیشے میں ہو. ٹھیک ہے، جیسے لالٹین. سمجھ آگے کہ نہیں؟ لالٹین الزجاجہ، تو پھر وہ شیشہ جو ہے کاننا، شیشہ بھی صاف ہونا چاہیے. کاننا کوکب دری، گویا کہ وہ کیا ہے؟ ستارہ چمکتا ہو. اس لیے کہ لالٹین کا شیشہ اگر صاف نہ ہو تو روشنی بھی زیادہ نہیں ہوتی، کمی ہوتی ہے. تو فرمایا گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ. یوقد، وہ اس لالٹین کو، اس چراغ کو جلایا جاتا ہے من شجرۃ مبارکۃ، مبارک درخت کے تیل سے. اور مبارک درخت کون سا ہے؟ زیتون کا ہے. اس کے تیل سے جلایا جائے. لا شرقیہ ولا غربیہ، اے درخت زیتون کا ایسا ہو نہ مشرقی جانب ہو اور نہ ہی مغربی جانب ہو، بلکہ کیا ہو؟ سینٹر میں ہو، تاکہ ہر وقت اس پر دھوپ پڑے. جب سورج طلوع ہو تب بھی اس پہ پڑے، جب غروب ہو تب بھی پڑے. زیتون کا جو درخت ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ اس پر سورج پڑتا ہے، دھوپ پڑتی ہے، اتنا ہی اس کا تیل اچھا ہوتا ہے زیادہ. سمجھ آگے کے لیے. تو فرمایا یہاں پہ ہو یکاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس زیتون کا تیل روشن ہو جائے خود بخود. یعنی ایسا درخت بھی زیتون کا، پھر ایسا کہ بالکل سینٹر میں ہو. پہلے ہی زیتون کا تیل بہت اعلیٰ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس میں پہلے سے چمک سے ہوتی ہے. قریب ہے کہ اس کو آگ نہ بھی جلائے نا تو خود بخود روشن ہو جائے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، اگرچہ آگ اس کو نہ پہنچے. نور علی نور، نور ہے نور کے اوپر. پہلے جو ہے نا اس کا خود روشن ہوتا ہے زیتون کا تیل، پھر آگ لگا دیں تو اور روشنی، تو نور علی نور ہو گیا. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے جسے چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ایک مثال دی. اب اس مثال کو سمجھیے گا. یہ انسان کا جسم ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو اس کو آپ سمجھیے گا کہ ایک عمارت ہے، دیوار ہے، ایک عمارت. سمجھ آ گئی؟ پھر جو انسان کا سینہ ہے تو یہ ہے ایک تاقچہ.
سمجھ آ گئی؟ پھر جو انسان کے سینے کے اندر دل ہے وہ ہے چراغ. سمجھ آ گئی؟ پھر اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، قبول کرتا ہے، اس کے اندر صلاحیت جو رکھی ہے، تو فرمایا وہ ہے وہ زیتون کا تیل، درخت تیل، جو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے. کس کو؟ اس چراغ کو. دل کے چراغ کو کیا کرتا ہے؟ روشنی وہی دیتا ہے. اگر چراغ کے اندر آپ تیل نہ ڈالیں تو کیا وہ جلتا ہے؟ وہ روشنی دیتا ہے؟ تو دل بھی ایسا ہی ہے. اگر اس کو آپ اس میں تیل ڈالیں گے، اس کو روشن کریں گے تو روشن ہوگا، یہ روشنی دے گا، وگرنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ پھر کہیں گے چراغ تلے اندھیرا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے نا یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. فرمایا فی بیوت، یہ نور حاصل ہوگا ایسے گھروں میں. نور ملے گا کہاں پر آپ؟ تو فی بیوت، ایسے گھروں میں حاصل ہوگا. اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بلند کرنے کا، ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان میں اللہ کا ذکر ہو، نمازیں ہو، تہجد ہو، جیسے آپ لوگ پڑھتے ہو ماشاء اللہ روزانہ. تہجد ہو، تعجب نہ ہو. سمجھ آ کے نہیں ہے؟ آپ لوگ پڑھتے، اس وجہ سے علی صاحب بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ سے پہلے نکلے ہوتے. گلا ان کا خراب ہے. سمجھ آ کے نہیں؟ وَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ، اور لیا جائے اس میں اللہ کا نام. يُسَبِّحُ لَهُ، تسبیح بیان کرتے اللہ کے ان گھروں میں، بالغدو پہلے پھر اور اثر اور آخری پھیروں میں. کون؟ یسبح فعل ہے، رجال یہ فاعل ہے. کچھ مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ ہی بیع. تجارت اور بیع میں فرق یہ ہے کہ تجارت تو انسان کا مستقل مشغلہ ہوتا ہے نا. کسی کا مستقل کاروبار ہے کپڑوں کا، کسی کی دکان ہے. سمجھ آ گئی؟ جنرل سٹور ہے، بیکری ہے، ٹھیک ہے، کسی کا شو روم ہے گاڑیوں کا، بائکس کا وغیرہ ذالک. اور بیع جو ہے نا یہ ہر وقت نہیں ہوتی، بیچنا خرید بس کبھی کبھار کسی نے کوئی چیز بیچ دی، کبھی کبھار. تو یہ فرق ہے، یہ مستقل مشغلہ نہیں ہوتا. تو فرمایا نہ تجارت ان کو روکتی ہے اور نہ بیع ان کو روکتی ہے. کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے کے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس میں پلٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. سمجھ آگے کہ نہیں؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو ان کے ان اچھے کاموں کا جو انہوں نے کیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فضل، اللہ تعالیٰ بڑھا دے ان کو اپنے فضل سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے
حساب کے بغیر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے نعمتیں دی ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. ہم آنکھوں کے سیلز لے لیں، کتنے سیلز ہیں اس میں، یہ اگر شمار کرنا لگ جائے تو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی. اسی طرح ایک چیز دل کو لے، ایک ہی چیز کو لے، شمار نہیں کر سکتے. والذین کفروا، آگے ذکر کرتے ہیں کافر جو ہے نا، کافر ان کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3. ایک کافر وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو خالق رازق مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، حشر کو مانتے ہیں، لیکن پیغمبر کو نہیں مانتے. جب پیغمبر کو نہیں مانتے تو اس قرآن کو بھی نہیں مانتے. تو پہلی قسم یہ ہے. دوسری قسم کافروں کی وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، خالق مالک رازق، لیکن قیامت کا اور حشر کا انکار کرتے ہیں. اور تیسری قسم ان کافروں کی ہے جو بالکل دہریہ ہے، اللہ کو ہی نہیں مانتے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ موجود ہی نہیں، کدھر ہے اللہ، تو ہمیں نظر نہیں آتا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ایک دہریہ بھی بیٹھ گیا، کہیں جا رہے تھے، تو کسی نے امام صاحب کو پہچان لیا، تو دہریے کو پتہ چل گیا بہت بڑے امام بیٹھے ہوئے اس کشتی. تو دہریہ اس کے پاس گیا، ان امام ابو حنیفہ کے پاس جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا نا، پہلے لگا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ بڑے امام ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا وجود ثابت کر دیں. امام صاحب نے فرمایا نہیں، میں تو ایسے آپ کو کسی نے غلط ہی بتایا ہے، میں تو کوئی سادہ سا بندہ ہوں، کوئی اتنا بڑا بندہ نہیں ہوں، فی الحال تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں ایک مسئلے میں مصروف، میں ایک سوچ میں مصروف ہوں کہ یہاں پر سمندر کے کنارے پہ خود بخود ایک درخت اگا، خود بخود اگیا، خود بخود بڑا ہو گیا، خود بخود پھر وہ کٹ گیا، خود بخود اس کے تختے بن گئے، تختیاں بن گئے، اس کے بعد خود بخود اس سے کشتی بن گئی، اور پھر خود بخود جو ہے نا وہ سمندر میں چلنے لگی. اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں ایسا ہوگا. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو کسی نے بتایا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار ہیں، لیکن آپ تو بڑے بیوقوف ہیں. تو امام صاحب نے پوچھا وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگا اس طرح خود بخود درخت اگے، خود بخود کٹ جائے، کشتی بن جائے، کشتی خود بخود چل رہی ہو، یہ ممکن ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا بس یہی آپ کو سمجھانا تھا، میں نے یہی بات کرنی تھی، بس تو بات تو ختم ہو گئی، ہماری بحث تو ختم ہو گئی. جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، نہیں چل سکتی، تو اتنے بڑی کائنات اللہ کے بغیر چل سکتی ہے؟ تو گل مک گئی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر والذین کفروا اعمالهم، کافروں کی جو پہلی قسم ہے نا کہ سب کچھ مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے. ان کی مثال فرماتے، ان کی مثال کسراب، سراب کی طرح. سراب تو جانتے ہو نا، سراب جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب تیز دھوپ پڑ رہی ہو تو دور سے ریت اگر دیکھتے آپ تو کیا نظر آتا ہے؟ پانی. تو اس کو سراب کہتے ہیں. اس طرح سڑک روڈ کے اوپر بھی دور سے پانی نظر آتا ہے، وہ سراب ہے. فرمایا سراب بن بقیعۃ، ایک میدان میں ہو، یحسب الظمآن ماء، تو پیاسا کو کیا کرتا ہے؟ پانی خیال کرتا ہے، خوب پیاس لگی ہوئے مر رہا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، وہ تو ریت ہے، اور وہاں پر اللہ کو پاتا ہے جو اس کو پورا پورا حساب دیتا ہے. یعنی پیاسا اس کے پاس آتا ہے کہ پانی ہے، لیکن پانی تو نہیں ہوتا، اور جان بلب ہے.
مرنے لگا ہے پیاس، بس وہ تو مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ مار دیتا ہے۔ اللہ کو ادھر پاتا ہے، اللہ کو پانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جان نکل جاتی ہے اور اس کے اعمال کا پورا حساب اس کو دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کافر ہے کہ یہ کافر جو رسول کو نہیں مانتا تو اچھے اچھے اعمال کر رہا ہے، مسجدوں میں پیسے دے رہا ہے، مدرسے چلا رہا ہے، ہاسپٹل بنا رہا ہے، لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، لیکن یہ اعمال بھی شراب کی طرح ہے، ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو۔ ان اعمال سے اس کو امید ہے بڑی، جیسے وہ امید باندھتا ہے ادھر دوڑتا ہے، اس کو بھی امید ہے بڑی، لیکن آخر میں شرابی نکلتا ہے، کچھ نہیں، بس دنیا میں سب کچھ اس کو مل جاتا ہے، ختم۔ او کظلمات، اور یہ مثال ہے اس کافر کی، ٹھیک ہے، کہ جو قیامت اور حشر کا بھی انکار کرتا ہے، قیامت حشر کو نہیں مانتا۔ فرمایا یا مثال اندھیروں کی، فی بحرین، کوئی کافر اندھیروں میں پڑا ہوا کس میں ہے؟ سمندر میں ہے، لجین، گہرا، جیسے بحر اوقیانوس وغیرہ ذالک، یغشاہ، اس کے اوپر ایک موج ہے، پھر موج کے اوپر پھر موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہے، یہ سارے اندھیرے جمع ہو گئے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے کے اوپر اندھیرے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اتنے زیادہ اندھیرے ہیں کہ اگر اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہاتھ نکالتا ہے تو اندھیرے ہی، کچھ اپنا ہاتھ ہی نظر نہیں آ رہا اور تو ویسے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو ایسا شخص بھی اندھیروں میں اندھیروں کے اندر ہے، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، جو ہے اسی طرح جو ہے نا وہ قیامت کے انکار کا اندھیرا ہے، حشر کے انکار کا اندھیرا ہے، نبی کے انکار کا اندھیرا ہے، قرآن کے انکار کا اندھیرا ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، تو فرمایا جس کو لیے اللہ تعالیٰ روشنی نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی وہ مخلوقات جو آسمانوں میں جو زمین میں، والطیر الصافات، اور پرندے بھی پھر پھیلائے ہوئے، کل قد علم، سب نے اپنی بندگی کو تسبیح کو جان لیا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے ان کاموں کو جو کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی ہے بادشاہت آسمانوں کے اور زمین کے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں، ٹھیک ہے، بادل بخارات اٹھتے ہیں، اس سے ہوائیں چلاتا ہے، ہوائیں ادھر ادھر لے جاتی ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہم، پھر بادل ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے، ثم یجعل رکاما، پھر کرتا ہے ان کو تہ بتہ، بادلوں کو اور موٹا کر دیتا ہے، اوپر نیچے کرتا ہے، بارش برسانی ہے زیادہ، یخرج من فطر الودق، تو آپ دیکھیں گے بارش کو، یخرج جو نکلتے ہیں من خلال اس کے درمیان سے، وینزل من السماء من جبال، اور وہ اتارتا ہے من السماء آسمان سے، ٹھیک ہے، من جبال فیہا من برد، ٹھیک ہے، پہاڑوں میں سے اولوں کے پہاڑ، برد، راہ پر فتح ہو تو اولے کو کہتے ہیں، برد اگر راہ پر سکون ہو تو ٹھنڈ کو کہتے ہیں، برد شدید کہنا ہے، برد شدید نہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہے نا جیسے کہ پہاڑ کیا ہو، بادل کیا پہاڑ، جہاز میں جب جہاز اوپر اڑتا ہے نا تو بادل ایسے نظر آتے ہیں جیسے پہاڑ ہو، بہت نیچے ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بادل تو بہت قریب ہے۔ تو فرمایا کہ ادھر وولے بھی ادھر سے برستے ہیں، ژالہ باری ہوتی ہے وہ بھی ادھر سے، برف باری، تو بارش بھی، سمجھ آ گئی۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَنْهُ، جسے چاہے پہنچائے، جسے چاہے اس سے پھیر دے۔ یکاد سنا برق، قریب ہے کہ اس کی چمک
بجلی کی چمک، یذهب بالابصار، لے جائے آنکھوں کو. ٹھیک ہے. تو جب آسمان میں بجلی ہوتی ہے نا تو اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، چمکتی ہے، آنکھیں متاثر ہو، بے وقوف کھڑا ہو جا، بے وقوف انسان، اور تاکہ سر کے اوپر سر رکھ کر سوئے ہوئے تو دیکھنا نہیں چاہیے، آنکھیں متاثر ہوتی. اس طرح سورج گرہن ہونا تو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، بنائی متاثر ہو سکتی ہے. ہر روشنی جو ہے نا اس کو اس طرح دیکھنا نہیں چاہیے، اس سے بنائی متاثر ہوتی ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا ہے. ٹھیک، کبھی دن کو رات میں، کبھی رات کو دن میں داخل کرتا ہے. پہلے بھی مثال گزر چکی ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے لأولی الابصار، ٹھیک ہے، دیکھنے والوں کے لیے، آنکھیں والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ مما، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور کو پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے بعض چلتے ہیں پیڑ کے بل، ایسے سانپ پیڑ کے بل چلتے ہیں، اور اتنی سپیڈ سے چلتے ہیں بعض اوقات کہ جو ٹانگوں والے ہیں اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے چلتے ہیں. فمنہم من یمشی علی، اب ان کو کون چلا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، پورے جسم زمین کے اوپر ہے، چل رہا ہے. فمنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بعض ہے جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں. انسان ہو گئے، ٹھیک ہے، مرغیاں، پرندے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے. فمنہم من یمشی علی اربع، میں سے بعض جو چار پاؤں پر چلتے ہیں، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق ہم نے نشانیاں اتاری ہے کھول کر بیان کرنے والی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ویقولون آمن، آگے ایک واقعہ ہے. بشیر نام ایک منافق تھا، اس کا تنازع تھا، جھگڑا تھا کہ یہودی کے ساتھ ایک زمین پر. اس نے زمین پر قبضہ کیا ہوتا، وہ کہتا تھا یہ زمین میری ہے، یہودی کہتا تھا یہ زمین میری ہے. تو چلو کسی کو سازش بناتے ہیں، اور وہ منافق تھا بھی غلطی پر، ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا. تو یہودی نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں نا، آپ کے جو پیغمبر ہیں نا، تو ان کے پاس جاتے ہیں. چلو آپ بھی مسلمان ہیں نا، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو آپ کے پیغمبر کے پاس چلتے. اس نے کہا نہیں، اس کو پتہ تھا کہ رسول اللہ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، میرے حق میں نہیں کرنا، میں ناجائز ہوں. اس نے نہیں دیکھنا، رسول اللہ نے نہیں دیکھنا کہ میں مسلمان ہوں. نہیں ادھر نہیں جاتے. آپ کے جو مولوی ہے نا، کعب بن اشرف، یہودیوں کا، اس کے پاس جاتے. اس کو تھوڑے بہت رشوت دیتے تھے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا. اس نے یہ کہا، لیکن بس وہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے مجبور کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کا بیان سنا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ غلطی پر تھا منافق، تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو وہاں سے جب نکلے تو وہ منافق نے کہا نہیں، اب ایسا کرتے حضرت عمر سے فیصلہ کراتے. اس سے ہو سکتا ہے رسول اللہ کو نے پوری اچھی طرح بات ہم نہ سمجھا سکے ہوں، مصروف ہو، اگر کوئی بہانہ بنایا ہوگا نا اس نے. اور عمر کے پاس جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کچھ لوگوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا تھا. حضرت عمر کو، حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو، حضرت ابو درداء کو رضی اللہ عنہم. ان کو اپنے زندگی میں اختیار دیا تھا کہ چھوٹے موٹے جو محلوں کے مقدمات ہوتے ہیں نا، ان کے فیصلے آپ کر دیا کریں. اس لیے ادھر گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، سارا واقعہ ان کو بتایا. انہوں نے کہا ایسا کرے، یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں، ان سے کروائیں. یہودی نے کہا کہ ادھر سے تو ہم وہ آئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا پھر رسول اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو انہوں نے کہا یہودی نے کہا میرے حق میں کیا ہے، انہوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے.
تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ذرا تشریف رکھ کے 1 منٹ تک میں فیصلہ کر کے آتا ہوں۔ وہ گھر چلے گئے اور تلوار لے کر آ گئے اور اس کی اڑا دی گردن اس منافق۔ کہا یہ فیصلہ ہے میرا، جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے تو اس کا فیصلہ یہ ہے۔ تو فرماتے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے بات مان لی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ایک فریق ان میں سے اعراض کرتا ہے، پھر جاتا ہے، اس کے بعد نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ایک فریق ان میں سے اعراض کرنے والے لگ جاتے ہیں۔ وَإِن يَكُنْ، اور اگر ہو لَهُمُ الْحَقُّ، ان کے لیے حق، تو الیہ مذعنین، آتے ہیں اس کی طرف بڑی جلدی سے چل کر، یعنی اگر ان کا حق کسی کے پاس ہو پھر جلدی جلدی آئیں گے، پھر اعراض نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے حق لینا، ان کو حق دینا، پھر آئیں گے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں بیماری ہے، ام ارتابوا، یا وہ شک میں ہے، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور ان پر ظلم کرے گا، یا اس کے رسول پر ظلم کریں گے، یہ ممکن ہے۔ بل اولئک هم الظالمون، وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ انما کان قول المؤمنین، سوائے اس کے نہیں ہے مومنوں کی بات جب ان کو بلایا جائے اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بات سن لی اور مان لی، وہی لوگ ہیں فلاح کامیاب ہونے والے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور بچے، تقوی اختیار کرے، تو وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں اٹھائے، اپنی مضبوط قسمیں، کہ اگر آپ ان کو حکم کریں گے تو نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، آپ کہہ دیجئے قسمیں مت اٹھا۔ طاعۃ معروفۃ، اطاعت بھلی، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ان کاموں کو جو تم کرتے ہیں۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہہ دیجئے اللہ اس کے رسول کی بات مان لو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو سوائے اس کے لیے رسول سے اٹھوایا گیا، رسول کی ذمہ وہ ہے جو ان سے اٹھوایا گیا، اور تمہارے ذمہ جو تم سے اٹھوایا گیا۔ رسول جو ہے نا ان کی ذمہ داری اپنی ہے، تمہاری ذمہ داری اپنی ہے، سمجھ آ گئے؟ فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی بات مانو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں ہے رسول کی ذمہ مگر پہنچانا واضح ہے۔